نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ یہ بات کہتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ذکر کے معنی یاد دہانی بھی ہیں، ذکر کے معنی یاد کرنا بھی ہے، اور ذکر کے معنی نصیحت بھی ہیں، اور ذکر کا ایک معنی قرآن بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس بات کو فرماتے ہیں کہ یہ بہت آسان ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی، یاد کرنے کے حوالے سے بھی، اور یاد کرنے کے حوالے سے آپ سب لوگوں کو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا ضرور یاد ہوگا، کچھ کو کم کچھ کو زیادہ، لیکن سب کو یاد ہوگا۔ اور اصل جو مقصد ہے وہ مقصد قرآن مجید کا کیا ہے کہ اس سے ہم تذکیر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اور یہ جو نصیحت ہے یہ انسان کے اندر ودیت کی ہوئی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی جب دنیا میں آتے تھے تو وہ جو پیغام ہمارے اندر ودیت ہے، ہماری روح کے اندر جو ودیت ہے، اسی پیغام کی یاد دہانی کے لیے ہمارے پاس آتا ہے۔ جیسے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ انسان کے اندر ظلم کا، انصاف کا، اچھائی برائی ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، کسی کو اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر آپ سڑک پر کھڑے ہو اور کوئی پانی وہاں پڑا ہو اور کوئی گاڑی آئے اور اس پانی پہ سے اس کا ٹائر لگ جائے تو، اور وہ ٹائر کے چھینٹے جو ہے، پانی کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ جب آ جائیں تو آپ کے منہ سے کوئی اچھے الفاظ نہیں نکلتے۔ کیوں نہیں نکلتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو یہ ودیت ہے انسان کے اندر۔ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنا بہت آسان ہے اگر اس کی زبان سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید کی اگر آپ کو زبان سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن سے نصیحت کرنا حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ جبکہ قرآن کی اکثریت، قرآن مجید کی پڑھنے والوں کی جو اکثریت ہے وہ اس زبان سے ناواقف ہے، وہ اس زبان سے ناواقف ہے۔ اچھا، اردو زبان بولنے والوں کو ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ عربی زبان کے بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم اپنی اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، بے انتہا الفاظ۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے اس کے ساتھ۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان کے، اس میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ بیشتر الفاظ ایسے ہیں جس کے معنی اردو زبان میں کچھ اور لیے جاتے ہیں اور عربی زبان میں اس کا اصل معنی کچھ اور ہے۔ اور یہ ہی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو قرآن مجید کا جو اصل، جو آپ سمجھیں کہ جو اس کا جو مقصد ہے، جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہے وہ قرآن آپ سے، اس سے آپ دور ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ معنی آپ اردو کا معنی اس میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو کلاس ہے، بنیادی کلاس ہے، اس کے اندر آپ کو عربی زبان نہیں سکھائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ یہ زبان، آپ اس کورس کرنے کے بعد آپ کو کہیں عربی لکھنے آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نہ ہی ایسا ہوگا کہ آپ جو ہے عربی جو ہے وہ لکھ پائیں گے، یا عربی کے اوپر آپ کوئی خط و کتابت کریں گے، نہیں۔ ہمارا جو بنیادی آبجیکٹو ہے وہ صرف ایک ہی بنیادی آبجیکٹو ہے، اور یہ کہ قرآن کی زبان کو ہم سمجھ سکیں۔ تو یہ بیسکلی کیا کرے گا، یہ آپ کو بنیادی قواعد جو عربی گرامر سے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی زبان اگر آپ نے اس کو استعمال کرنی ہے تو اس زبان کا آپ کو بیسک اسلوب آنا چاہیے، تو بیسک زبان چلتی کس طرح سے۔ یہ کلاس آپ کو اس کے قواعد بتائے گی، اور اس قواعد سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جب قرآن مجید کو پڑھیں گے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ 2 دن میں نہیں ہوگا، یہ 4 دن میں نہیں ہوگا، اس کا ایک پروسیس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہو کہ چند دنوں کے بعد وہ بولیں کہ یار ہمیں تو اس کلاس میں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، ہمیں تو کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا، وہ بھاگنے کی بھی کوشش کریں گے، اور بھاگتے ہیں عموماً لوگ۔
لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ نے اس میں کنسسٹنسی دکھائی تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کو خود اس بات کے اوپر ہوگا کہ میں نے ایک اچھا فیصلہ کیا تھا اس کلاس کے ساتھ اپنے آپ کو جوائن کر کے. اور میں لوگوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں کہتا کہ آپ میری کلاس جوائن کریں, آپ کسی کے ساتھ بھی جوائن کریں, لیکن اس زبان کے کچھ بیسک قواعد ہیں, اس کو ضرور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, اس کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں, اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس کلاس کے کچھ قواعد ہیں. اس قواعد کے اندر جو پہلا بنیادی قواعد ہے وہ یہ ہے کہ اس کلاس کے اندر چھٹی کوشش کریں کہ کم سے کم ہو. یہ ہفتے میں 2 دن کلاس ہوگی, یہ 2 دن آپ نے ہفتے میں نکالنے ہیں, 2 یا 2.5 گھنٹے جو بھی ہماری کلاس کا ڈیوریشن ہوگا. نارملی ہمارا ڈیوریشن ہوتا ہے 1 گھنٹہ, لیکن کبھی کبھار یہ 45 منٹ میں بھی ختم ہو جاتی ہے اور کبھی کبھار یہ 1.5 گھنٹے میں بھی ختم ہوتی ہے. تو آپ نے ہفتے کے 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے اپنے اسپیئر کرنے, اس کے اندر کوشش کریں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گرامر کا جو سلسلہ ہے یہ پورا ایک چین کی صورت میں ہے. اگر آپ کی لڑیاں مس ہو جائیں, ایک مس ہو جائے گی تو چلیں آپ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اگر مسلسل ایک سے زائد اگر ہو جائے گی تو آپ کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گی کہ آپ اس کے ساتھ کوپ اپ کر سکیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کلاس کے اندر جب آتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے ساتھی ہوں جو آلریڈی کبھی گرامر پڑھ چکے ہوں, یا بہت سارے ایسے ساتھی بھی ہوں جو گرامر پڑھ بھی رہے ہوں, یا ان کو کچھ نہ کچھ انفارمیشن بھی. کوشش آپ یہ کریں کہ آپ اس کلاس میں جب آئیں تو آپ وہی چیز پڑھ کے آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں, جو ہم پڑھنے والے ہیں یا جو ہم پڑھیں گے اس کو بالکل پڑھ کے نہ آئیں. میں نے آپ سے پھر کہا کہ آپ لوگ, بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ جانتے ہوں گے, جس کو معلوم بھی ہے تو اس کے لیے بہت اچھی بات ہے, اس کو اگر نئی چیز مل جاتی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اگر وہ چیز اس کو ملتی ہے جو اس نے آلریڈی پڑھی بھی ہے تو اس کو وہ اپنی چیز کو اور تسکیر کر لیں. سوال آپ اس کلاس میں جتنے چاہے پوچھ سکتے ہیں, کوئی لمٹ نہیں ہے, جتنے چاہے آپ سوال پوچھیں, کیونکہ میں سوال پوچھنے کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن سوال آپ پوچھیں گے کلاس سے ریلیٹڈ میٹر میں, جو آپ نے پڑھ چکے ہیں یا جو آپ پڑھ رہے ہیں, جو پڑھنے والے ہیں یا جو آپ نے فیوچر میں پڑھنا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو کچھ انفارمیشن ہے, وہ اگر آپ سوال کرنا چاہتے بھی ہیں مجھ سے تو اس کلاس کے دوران نہ کریں, اس کلاس سے ہٹ کے کریں. آپ مجھ سے 1 to 1 سوال کر سکتے ہیں, آپ اس سے ویسے کوئی چیز میسج دے کے پوچھ سکتے ہیں, لیکن اس کلاس کے اندر نہ کریں, کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ 2 نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, سب سے بڑی چیز, اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ جو ہے ڈی مورلائز بھی ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں تھیں. انشاءاللہ تعالی ہم اب اس کلاس کا جو ہے باقاعدہ اس کو شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ. ایک بار پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر زبان میں, کسی بھی زبان کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے, کوئی بتائے گا آپ نے سے؟ اور ایک بات اور نوٹ کر لیں, یہ کلاس ٹوٹل انٹریکشن کلاس ہے. یہ جب تک 2 ویز کمیونیکیشن نہیں ہوگی آپ اس کلاس سے حاصل نہیں کر سکیں گے کچھ. اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں خواتین کی الگ کلاس رکھوں اور مردوں کی الگ کلاس رکھوں, تاکہ یہ کنفیوژن بھی نہ ہو. لوگوں بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ جی مکس کلاس ہے تو ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. تو اگر آپ میں سے اگر اس وقت کوئی ایسا ہے, کوئی اگر میل جینڈر اس کے اندر ہے, تو میری اس سے درخواست ہوگی کہ وہ یہاں سے ایگزٹ کر جائے. جو میل کلاسز ہوں گی آپ اس کے اندر جوائن. تو میرا آپ سے پہلے سوال ہے, اگر کوئی اس پہ جواب دینا چاہے, کسی بھی زبان کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ میں سے جو بھی ساتھی بتانا چاہے. سب اس کے قواعد و ضوابط کی. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ادائیگی کے, کہ آپ جو بھی بات کہتے ہیں اس کو ادا کیسے کرتے ہیں, معنی مطالب. اور اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی چیز ہو؟ لینگویج پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مطلب کتنا وسیع لینگویج ہے. کوئی بھی زبان ہو. میں تو آپ سے ایک رینڈم سوال کیا کہ کسی بھی زبان میں سب سے زیادہ اہمیت اس زبان میں کس چیز کی ہوتی ہے؟ کسی بھی زبان میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ سر لہجے کی ہوگی.
سب سے پہلی جس چیز بولنے جو ہوتی والے کی ہے سمجھنے کی وہ ہوتی کہ ہے ہمیں حروف۔ سمجھ آئے وہ حروف حروف. کسی بھی زبان میں سب سے پہلی جو اہمیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے حروف کی، الفابیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، انگریزی میں الفابیٹس کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حروف 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 تہجی. حروف تہجی، اور عربی زبان میں اسے کہتے ہیں حروف حروف الہجا، الہجا. حروف الہجا کہتے ہیں۔ اردو زبان میں کتنے حروف ہیں جی؟ 29. اردو زبان میں مجھے نہیں معلوم، میں تو ایسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ 32. 32۔ عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ 29, 28. اچھا ہاں صحیح ہے، عربی زبان میں دو رائے ہیں، ایک رائے آپ سے یہ کہتی ہے، عربی زبان میں دو ہے، ایک رائے آپ سے کہتی ہے کہ وہ 28 ہے، 28 ہے، ایک رائے آپ سے کہتی ہے کہ 29۔ یہ 29 اور 28 کا کیا ڈفرنس ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اپنے ذہن میں بھی رکھیں کہ عربی زبان کے اندر 28 حروف ہوتے ہیں، 28 حروف ہوتے ہیں۔ اچھا، اردو زبان کے جو حروف ہیں اور عربی زبان کے حروف ہیں وہ مور اور لیس ایک ہی جیسے ہیں نا، الف بے، پے جو ہے وہ عربی زبان میں نہیں ہوتا، تو الف بے تے ثے جیم ثے۔ عربی زبان میں اور اردو زبان کی ادائیگی میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ عربی زبان میں ہم اس وقت تجوید کی بات نہیں کرتے، عربی زبان کی ادائیگی میں اور اردو زبان کی ادائیگی میں ایک بہت ہی بنیادی فرق ہے۔ اگر آپ اس بنیادی فرق کو نوٹ کر لیں تو آپ کی عربی کی ادائیگی، ہاں اس کا صحیح اس کے مخارج سے ابھی آپ نہ کر سکیں لیکن ادائیگی کے طور پہ آپ کر سکتے ہیں، اور وہ بیسک رول کیا ہے کہ وہ حروف اردو زبان کے جو اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں، اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں، اسے آ ساؤنڈ پہ کنورٹ کریں۔ ایسے حروف جو اے ساؤنڈ پہ ختم ہوتے ہیں اسے آ ساؤنڈ پہ ختم کرتے ہیں تو وہ عربی کی ادائیگی بن جاتی ہے۔ جیسے الف، وہ تو کسی اے ساؤنڈ پہ ختم نہیں ہو تو الف الف ہی کہلائے گا عربی زبان میں۔ بے، یہ دیکھیں کس ساؤنڈ پہ ختم ہو رہا ہے؟ یہ اے ساؤنڈ پہ ختم ہو رہا ہے نا، تو بے کو عربی زبان میں جب ادائیگی کریں گے تو کیسے ادائیگی کریں گے؟ بے نہیں بے نہیں، با ہاں جو اے با ساؤنڈ پہ ختم ہوگا اسے ہم آ ساؤنڈ پہ لے جائیں گے، تو بے کو آپ کیا کہیں گے؟ با با۔ تے کو کیا کہیں گے؟ تا جیم، جیم کو کیا کہیں گے؟ جیم جیم کو جیم کہیں گے کیونکہ وہ اے ساؤنڈ پہ نہیں ختم ہو اے رہا۔ ساؤنڈ ہاں، جیم کے بعد آتا ہے ہے کس ساؤنڈ پہ ختم ہو رہا ہے؟ اے پہ ہاں اے پہ ساؤنڈ پہ ختم ہو رہا ہے۔ خا، ہاں دال 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 ہی رہے گا، دال دال ہی دال رہے دال ہی رہے گا، زال زال ہی رہے گا، رے رے را، را زے زا زا، سین سین شین شین شین، صاد صاد ضاد ضاد توئیں طا 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 زوئیں ظا عین عین غین غین فے فا قاف قاف کاف کاف لام 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 میم میم نون 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 واو 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 ہا ہا اور یا یا یعنی آپ کو میں نے بنیادی طور پہ بتایا ہے کہ اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں، ابھی ہم ادائیگی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہے، مطلب مخارج کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، تجوید کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، بیسک میں نے آپ کو پرنسپل بتایا کہ وہ حروف اردو زبان کے جو کہ اے ساؤنڈ پہ ختم کرتے ہیں ہوتے ہیں، اسے اگر آپ آ ساؤنڈ پہ کنورٹ کر دیں تو عربی کی ادائیگی بن جائے۔ تو اگر آپ اس کو ایک ردم میں پڑھیں گے تو بن جائے گا الف با تا ثا جیم ہا خا دال دال را زا
اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, کلیئر ہے یہاں تک؟ تو پہلی اہمیت کس چیز کی ہے؟ پہلی اہمیت ہے حروف کی. حروف کے بعد جو دوسری اہمیت ہے, حروف کے بعد جو دوسری اہمیت ہے وہ ہے حرکات کی. حروف کے بعد جو دوسری اہمیت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ حرکات کی. حرکت کون کون سی ہوتی ہیں؟ زیر زبر زیر زبر پیش ہوتی ہے نا. کون کون سی ہوتی ہیں؟ پہلی حرکت ہوتی ہے زیر. زیر زیر نا. زیر زبر زیر کو پیش. عربی میں کہتے ہیں کسرہ. جی کسرہ. تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ جہاں جہاں ہم سے پاسبل ہوگا ہم عربی ٹرمینالوجی کو استعمال کریں گے. زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں, اور جس لفظ کے اوپر یہ ہوتا ہے, جس لفظ کے اوپر یہ کسرہ ہوتا ہے اسے مکسور کہتے ہیں. ٹرمینالوجی جتنی آپ کی بہتر ہوگی نا, آپ کی چیزیں اتنی آسان ہوتی چلی جائیں گی. زیر کے بعد دوسری حرکت کون سی ہوتی ہے؟ زبر سا. زبر. زبر کو کہتے ہیں فتح. فتح. زبر کو کہتے ہیں فتح, اور جس لفظ کے اوپر یہ زبر ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مفتوح. مفتوح. اس کے بعد کون سی ہوتی ہے؟ پیش. پیش. پیش ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں دمہ. دمہ. اس کو کہتے ہیں دمہ, اور جس لفظ پہ یہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں مضموم. مضموم. اس کے علاوہ کوئی حرکت ہوتی ہے؟ دو زبر دو زیر. دو زبر دو دو زبر دو زیر مد. یعنی آپ جس کو کہتے ہیں ڈبل حرکت. تنوین سر جی. تنوین. ڈبل حرکت. ڈبل حرکت کا مطلب ہو گیا دو زبر دو پیش دو زیر. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں تنوین. تنوین. ڈبل حرکت کو کہتے ہیں تنوین. تو چار حرکتیں بنیادی طور پہ, بیسکلی تین ہی حرکتیں, کسرہ, فتح, دمہ, اور اگر ڈبل حرکت ہو اسے تنوین کہتے ہیں. اچھا, ایک اور بھی چیز ہے جو اس کے علاوہ ہے, اس کو میں فی الحال حرکت کے اندر ہی لیتا ہوں, لیکن وہ حرکت نہیں کہلاتی ہے, وہ کہلاتی ہے جزم سر جی. جزم سر جی. جزم. ساکن بھی سے کہتے ہیں جزم. ساکن کہہ دیں یا سکون کہہ دیں. ڈبل حرکت کا لفظ آپ نے آگے لکھا ہے تنوین. تا نون واو یو یا نون. تنوین. جیسے نورین ہوتی ہے نا, تو نورین میں سے آپ نون نکال دیں, بلکہ نورین سے پہلے جو ہے نا آپ تا لگا کے راہ ہٹا دیں. نو سر وہ تنویر ہے نا, تنویر کا رے ہٹا کر نون لگا دو. تو نورین زیادہ آسان نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. آپ نورین کر دیں, تا ہٹا کے آپ جو ہے واو کے بعد راہ لگا دیں تو نورین, تو تنوین. چلے ٹھیک ہے. جزم اس کو ساکن یا سکون کے. ٹھیک ہے جی. اب ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں, شروع میں نے آپ سے پوچھا تھا الفابیٹس کتنے ہوتے ہیں, تو الفابیٹس کے اوپر دو رائے ہیں. ایک رائے ہے جو کہتی ہے کہ 28 ہے, ایک رائے ہے جو کہتی ہے 29 ہے. جو پہلا الفابیٹ ہے وہ کون سا ہے؟ الف. الف بیسکلی کچھ ساؤنڈ نہیں دیتا, الف کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن الف کے اوپر جب حرکت آ جاتی ہے نا, چاہے وہ زیر آ جائے, زبر آ جائے, پیش آ جائے, کوئی بھی اگر حرکت آ جائے نا الف کی, پھر اس کو حمزہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ اس کو حمزہ کہتے ہیں. الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں. تو جو لوگ 29 کہتے ہیں نا الفابیٹ, وہ الف کو الگ ٹریٹ کرتے ہیں اور حمزہ کو الگ ٹریٹ کرتے ہیں. وہ حمزہ کو الگ ٹریٹ کرتے ہیں. اور جو لوگ 28 کہتے ہیں وہ کہتے ہیں الف اس کا اصل حصہ ہے, اس پہ جب حرکت آ جاتی ہے, کوئی بھی حرکت آ جائے,
چاہے وہ جزم آ جائے, چاہے پیش آ جائے, زبر آ جائے, زیر آ جائے, تنوین آ جائے, تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو یہ ایک ڈفرنس ہے, اس ڈفرنس کے اوپر کوئی اتنی زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تین چیزیں آپ کے پاس بنیاد میں ہو گئی, حروف الہجا پلس حرکات پلس سکنان جس کو کہتے ہیں, ساکن جس کو آپ کہتے ہیں. یہ حروف, حرکات اور ساکن جب یہ تینوں ملتے ہیں, جب یہ تینوں مل جاتے ہیں تو اس سے لفظ وجود میں, کیا چیز وجود میں آتی ہے, کیا چیز وجود میں آتی ہے؟ لفظ سر جی, لفظ 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 وجود میں آتا ہے, اس سے لفظ وجود میں آتا ہے. یہ جو لفظ ہوتے ہیں یہ بامانی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں, بامعنی بھی ہوتے ہیں اور بے معنی بھی ہوتے ہیں. یعنی میں اگر آپ سے کہوں روٹی شوٹی, تو مجھے بتائیں روٹی شوٹی کے اندر کون سا لفظ بامعنی ہے اور کون سا لفظ بے معنی ہے؟ روٹی مانا روٹی بامعنی ہے, شوٹی جو ہے وہ بے معنی ہے. میں آپ سے کہوں چائے وائی, میں آپ سے کہوں چائے وائی, تو چائے بامعنی ہے, کیونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید میں کوئی بھی بے معنی لفظ نہیں ہے, اس لیے ہمارا بے معنی لفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لفظ کی بنیادی طور پہ دو اقسام بنتی ہیں, ایک جسے ہم کہتے ہیں بامعنی بامعنی اور بے معنی, اور دوسرا بے معنی. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے, اس لیے ہم ہماری کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن اپنی صرف نالج کے لیے بے معنی کو عربی زبان میں کہتے ہیں محمل, کلمہ اور محمل, اس کو کہتے ہیں محمل. کیا کہتے ہیں؟ محمل. اور جو بامعنی لفظ ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں, کلمہ کہتے ہیں, اسے کلمہ کہتے ہیں. اس کو مفرد بھی کہا جاتا ہے, اسے مفرد بھی کہا جاتا ہے. تو حروف عربی زبان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ, سب سے پہلی چیز حروف کی, حروف کے بعد حرکات کی. ساکن کو بھی اگر اسی میں لے لیں تو آپ اس کو بھی ختم کر دیں, تو آپ کہہ رہے ہیں حروف اور حرکات, ساکن کو بھی حروف کا حصہ لے لیا دیا, حرکات کا ہی. حروف اور حرکات آپس میں ملتے ہیں, اس سے لفظ وجود میں آتا ہے. یہ لفظ بے معنی بھی ہو سکتا ہے, بامعنی بھی ہو سکتا ہے. بے معنی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن بے معنی لفظ کو عربی زبان میں محمل کہتے ہیں. بامعنی لفظ سے ہمارا تعلق ہے, بامعنی لفظ کو عربی زبان میں کلمہ کہتے ہیں اور اسے مفرد بھی کہا جاتا ہے. کلمے کی بنیادی طور پہ تین اقسام ہیں, اس کلمے کی بنیادی طور پہ تین اقسام ہیں. پہلی ہے اسم, دوسرا ہے فعل, حرف, تیسرا ہے حرف. اسم فعل حرف. عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ہو, عربی زبان میں کوئی بھی لفظ ہو, وہ یا تو اسم ہوگا, یا وہ فعل ہوگا, یا وہ حرف ہوگا, تیسری کوئی چیز بھی نہیں ہے. عربی زبان کے کسی بھی آپ ٹیکسٹ میں چلے جائیں, چاہے وہ قرآن مجید ہو, چاہے وہ احادیث ہو, چاہے وہ عربک لٹریچر ہو, اس میں جو بھی آپ کو کلمہ ملے گا یا تو وہ اسم ہوگا, یا فعل ہوگا, یا حرف ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چیز. ہم نے بنیادی طور پہ یہی تینوں چیزیں پڑھنی ہیں. بیسیکلی یہ تین چیزیں بھی نہیں پڑھنی ہے, ہم نے ٹیکنیکلی صرف یہ دو چیزیں پڑھنی, اسم اور فعل. حرف تو ان بٹوین خود بخود آ جائے گا, حرف ان بٹوین خود بخود آ جائے گا. اور ہم اسم سے ہی شروع کریں گے, اپنے پہلے آغاز اسم سے کریں گے, اسم کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے, اور پھر ہم اسم جب کمپلیٹ ہوگا تو ہم فعل پہ آئیں گے. لیکن ہم بنیادی ایک تعریف ابھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اسم آپ کے خیال میں کیا تعریف ہے؟ اگر میں آپ کسی سے پوچھوں اسم کے بارے میں, جس کو پراپر تعریف آتی ہے وہ چپ ہو جائے, جس سے نہیں آتی ہے, جس کا کوئی تعلق نہیں رہا آج تک گرامر کے حوالے سے, عربی لٹریچر کے حوالے سے, وہ مجھے بتائے کہ اسم کی کیا تعریف کریں گے, جس کو انگریزی زبان میں آپ ناؤن کہتے ہیں. جی, name of an
नेम ऑफ एनिथिंग, ठीक है। और इसके अलावा इसम की तारीफ बताइए। जी सर जी नाम, चीज और जगह कोई भी। चलिए, और इसके नाउन, अलावा इसम तो नाउन होता है ना। इसम बिल्कुल नाउन होता है, मैंने तो आपसे कहा इसम को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। किसी शख्स, नाउन चीज, किसी जगह भी का नाम। चीज का नाम, किसी चीज का नाम होना। ठीक है, और इसके अलावा इसम वो है जिसमें कोई जमाना ना पाया जाए। कैफियत भी सर आ जाती है इसमें। क्या आ जाती है? कैफियत कैफियत, इसम वो है जिसमें कोई जमाना ना पाया जाए। इसम वो है जिसमें कोई जमाना ना पाया जाए, ठीक है। जी, जी। और इसकी बेहतर तारीफ करें। और इसकी बेहतर तारीफ करें। आपने बहुत अच्छा बताया कि इसम के अंदर कोई जमाना ना पाया जाए, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसकी बेहतर तारीफ, इसको आप अगर आपको यहाँ तक पता है तो आप इसकी बेहतर तारीफ कर सकते हैं। जी, घबराना नहीं, हमारे कप्तान ने कहा है। जी, इसम की तारीफ। कोशिश करे कोई। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसम ऐसा सर, कलमा इसम है। जी जी बोले। खुद एक मुकम्मल चीज है। इसम खुद एक मुकम्मल चीज है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हर चीज की कोई ना कोई बुनियादी तारीफ, बुनियादी माना होता है। आपको अगर की बुनियादी तारीफ या बुनियादी माना पता हो जाए तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, बहुत सारे आपके मसाइल हल हो जाते हैं। जी सर। इसम की जो बुनियादी तारीफ है वो क्या है? ऐसा कलमा। इसम ऐसा कलमा है जो अपना माना और मफहूम खुद बताता है, किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर। इसम की तारीफ क्या है? इसम एक ऐसा कलमा है जो अपना माना भी और अपना मफहूम भी खुद बताता है, किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर, और इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। इसम की तारीफ क्या है? इसम एक ऐसा कलमा है जो अपना माना और मफहूम खुद बताता है, बगैर किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर, और इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कलम। अब कलम अपना माना और मफहूम खुद बताता है, एक लिखने वाली चीज है ना ये, ठीक है, और इसमें कोई जमाना भी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये इसकी बुनियादी तारीफ है। फेल की तारीफ क्या होगी? फेल जिसको आप वर्ब कहते हैं, फेल की तारीफ क्या होगी? एक्शन, डूइंग Action, वर्क। सर किसी काम है। का करना या होना या सहना जिसमें पाया जाए। ठीक है। अब इसी तारीफ को, जो इसम की तारीफ थी, उसी तारीफ को ज़हन में रखते हुए फेल की तारीफ बनाइए। जमाने के एतबार से जी दोबारा बताइए, आपकी जब आपकी आवाज आती है तो कट बहुत होता है। वर्ब जो होता है वो तो नाउन को डिफाइन करता है। जमाने के एतबार से किसी काम का करना, सहना या कहना मेरे ख्याल में आपकी जब साउंड आती है तो उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। अब जरा आप माइक्रोफोन से बात तो नहीं कर रही? हेडफोन या माइक्रोफोन तो नहीं लगाया हुआ आपने? जी, जमाने के एतबार से किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाना फेल कहलाता है, जमाने के एतबार से। जबरदस्त। लेकिन इस डेफिनेशन को, जो हमने इसम की डेफिनेशन आपके सामने रखी थी, उसी डेफिनेशन की बेस पे इसकी डेफिनेशन बनाए, बाकी कॉमन डेफिनेशन बन जाएगी। बनाइए। ऐसा कलमा, फेल ऐसा कलमा जिसमें जी, फेल ऐसा कलमा है। मफहूम खुद बताता है। बोले बोले। ऐसा कलमा जो अपना माना खुद ना देता हो बगैर किसी दूसरे कलमे के। नहीं, फेल 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 की बात हो रही है। इसम की डेफिनेशन थी ऐसा कलमा जो अपना माना और मफहूम खुद बताता है, किसी दूसरे कलमे की मदद के बगैर, उसमें जमाना नहीं पाया जाता। फेल की डेफिनेशन में क्या आ जाता है?
ایک فرق ہے، فعل میں زمانہ پایا جاتا فعل ہے. میں زمانہ پایا جاتا تو اب آپ اس کی ڈیفینیشن بنا دیں، ایسا کلمہ جس میں کسی کام کو کرنے یا ہونے کا مفہوم پایا جائے اور یہ کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر بھی آ جائے گا لیکن اس میں زمانہ پایا جائے گا. تو دونوں میں فرق کیا ہے بنیادی؟ فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہوتا. اسم کے اندر کسی قسم کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا، فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے. زمانے کے حوالے سے معلوم ہے پاسٹ بھی ہو سکتا ہے، پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے، فیوچر بھی ہو سکتا ہے. وہ جب ہم فعل پڑھیں گے ڈیٹیل میں تو ہم اس وقت اس کی بات کریں گے. تو دونوں میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے؟ اسم کے اندر یہ بھی اپنا معنی مفہوم خود بتاتا ہے، کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر یہ بھی اپنا معنی مفہوم خود بتاتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر. لیکن دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے کہ فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے. اس سے ایک بات اور آپ کے سامنے آتی ہے، اسم پرماننٹ چیز ہے، اسم پرماننٹ چیز ہے اور فعل ٹیمپریری چیز ہے. کیونکہ فعل پاسٹ میں بھی ہو سکتا ہے، فعل ابھی بھی ہو سکتا ہے اور فعل جو ہے فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے. میں بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ ہو سکتا ہے آپ کا پریزنٹ ہو اور میں اگر ادھر ہو جاؤں تو میں پاسٹ ہو گیا، میں پاسٹ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ ٹیمپریری ہوتا ہے. اسی دونوں کو ذہن میں رکھیں، اسم اور فعل، ان دونوں کو ذہن میں رکھیں. حرف کی ڈیفینیشن بنائیے. ڈیفینیشن تو میں آپ کو خود بھی دے سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے ذہنوں کو کھولیں، کوشش کریں. کیونکہ جب آپ جتنی چیزوں کو دیکھیں، ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھ لیں، کوئی بھی زبان ہو نا، ہم زبان کو سیکھنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، ہم تو اس کے قواعد سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس کا آبجیکٹو صرف یہ کہ ہمارا قرآن کے ساتھ ایک تعلق بہتر ہو جائے. قرآن کے ساتھ جو قرآن کو سیکھنے کا طالب علم ہے نا، جس کو قرآن سے جڑنے کا شوق ہے، تو اس کو اپنی اندر جو ایک گرہ ہے نا، ایک گرہ ہے آپ سب کے اندر، اس کو کھولنا ہوگا. اور یہ گرہ کوئی نہیں کھول سکتا آپ کی، نہ میں کھول سکتا ہوں، نہ بڑے سے بڑا پروفیسر کھول سکتا ہے. بڑے سے بڑے آدمی کو بھی لے آئیں، عامر سہیل صاحب کو بھی لے آئیں، ادھر عبدالسمیع صاحب کو بھی لے آئیں، مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی لے آئیں، کسی اور سے بڑے کو لے آئیں، کوئی آپ کی گرہ نہیں کھول سکتا. یہ گرہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کھولے گی. تو آپ جب بھی اس کلاس میں آئیں، اپنی کوئی پڑھائی کریں، اپنی کوئی چیز دعا کریں، اللہ سے یہ دعا کیا کریں سب سے پہلے کہ اللہ میری اس گرہ کو کھول دے. اب گرہ کو کھولنے کا جو ہمارے پاس طریقہ کار وہ یہ ہے، صرف ایک ہی ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کھولیں. جتنا آپ ایکسپینڈ کریں گے اپنے آپ کو، آپ کی گرہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کھلے گی. ان دونوں کو بنیاد بنا کے حرف کی ڈیفینیشن بنائیے. حرف وہ ہے جس میں جب تک کوئی زمانہ یا اسم یا فعل نہ مل جائے اس کا کوئی معنی نہیں، اس کا وہ بے معنی ہے. اچھا، آپ کی ڈیفینیشن صحیح ہے بالکل، لیکن اس کو تھوڑا خوبصورت کر دیں. اسم اور فعل کی جو ہم نے ڈیفینیشن بنائی ہے اس کی بنیاد پہ اس کو اگر خوبصورت کریں تو کیسے کریں گے؟ اسم کا ہم نے کہا جو اپنا معنی مفہوم خود بتاتا کوئی ہے، اہمیت نہیں ہے جو اپنا معنی و مفہوم خود بتاتا ہے. اس کی خود سے کوئی حرف جو ہے وہ اپنا معنی تو رکھتا ہے، ہاں، لیکن وہ اسم اور فعل کا محتاج، لیکن مفہوم نہیں بتا سکتا. حرف اپنا معنی رکھتا ہے لیکن مفہوم نہیں بتا سکتا. فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں اردو زبان میں پر ایک کلمہ ہے نا، پر ایک کلمہ ہے نا، لیکن میں آپ سے صبح سے شام تک کرتا ہوں پر 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 پر، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہوا کیا. میں آپ کو کہوں قلم، آپ کو سمجھ میں آئے گا. میں آپ سے کہوں اس نے مارا، سمجھ میں آ گیا. اب میں آپ سے کہوں وہ کھانا کھائے گا، آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ فعل ایکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے کہوں پر 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 یا اوپر اوپر نیچے نیچے، کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی ضرور رکھتا ہے لیکن مفہوم نہیں بیان کر سکتا جب تک اسے اسم یا فعل کی مدد حاصل نہ ہو. اسم اور فعل انڈیپینڈنٹ اپنے معنی بتاتے ہیں. حرف اپنا معنی نہیں بتا سکتا، مفہوم نہیں بتا سکتا جب تک اسے کسی اسم یا فعل کی مدد حاصل نہ ہو. پر میں کرتا رہا ہوں، کبھی بھی نہیں پتا چلے گا. میں آپ سے کہوں کرسی پر،
تو مفہوم آپ کا کلیئر ہو جائے گا. میں آپ سے کہوں کرسی پر تو آپ کو مفہوم کلیئر ہو گیا. کرسی اسم ہے, اس کو اسم کے ساتھ مدد ملی تو اس نے اس کو حاصل کیا. تو مجھے بتائیے, کوئی بھی ساتھی بتا دیجیے جو بتانا چاہے. مجھے ابھی آپ لوگوں کے نام تو یاد نہیں ہے, جب آئیں گے آہستہ آہستہ میں پوچھ لوں گا. ابھی کوئی بھی ساتھی بتا دے آج تک ابھی تک ہم نے کیا پڑھا شروع سے لے کر. ہم نے پڑھا کہ لینگویج کی سب سے اہمیت کیا پہلے کیا پڑھے یہ بنیادی حیثیت کسی زبان میں بتائیے, ایک ایک کر کے ہوتی ہے, بتائیے. زبان کی اہمیت کیا ہوتی ہے, حروف کسے کہتے ہیں, کتنے الفابیٹ ہوتے ہیں عربی میں, اور حرکات کیا ہوتی ہیں, زیر زبر, زبر پیش کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے. ہاں تو اس کو مکمل تو کریں, آپ نے ابھی تک بتایا نہیں. آپ نے یہ بھی نہیں بتایا حروف ہوتے کتنے. حروف تو ہے 28, ٹھیک ہے, اور آپ نے بتایا حرکات کو مطلب حرکات کو زیر کو کسر کسر کہتے ہیں, اور کسرہ کہتے ہیں, کسرہ کہتے ہیں, اور زبر کو فتح کہتے ہیں, جی, اور پیش کو دمہ کہتے ہیں. دمہ, کیونکہ آپ کا جو لکھا ہوا ہے نا وہ اتنا سمجھ نہیں آ رہا, دور ہے. چلے انشاءاللہ قریب ہو جائے گا. میں نے پکچر بھی بھیج دیا آپ لوگ. جی جی, ٹھیک ہے, پیش کو دمہ کہتے ہیں, اور ڈبل حرکت کو تنوین کہتے ہیں, ترمیم کہتے ہیں, اور ایک جزم ہوتا ہے جس کو ساکن یا سکون کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک کیا لاسٹ کیا ہوتا ہے, جس کو سکون کہتے ہیں ساکن کہتے ہیں, جزم. جب جو ڈبل حرکت ہوتی ہے نا, ڈبل حرکت کو تنوین کہتے ہیں. جی اس کے بعد جزم ہوتا ہے نا, ساکن یا سکون جس کو ہاں آپ جی, کہتے ہیں. جی اچھا جی, اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا. ہم نے اس کے بعد اسم فعل کو مطلب اسم اور فعل کیا ہوتا ہے, اور اس کی سے پہلے حروف اور حرکات مل کے کیا کرتی ہیں. حروف اور حرکات مل کر لفظ بناتے ہیں. لفظ ٹھیک ہے, بنا. بامانی بھی ہوتے ہیں, بے معنی بھی ہوتے ہیں. قرآن میں کوئی قرآن میں بے معنی لفظ نہیں. لفظ نہیں ہوتا. جی, بامانی الفاظ کو ہم عربی میں کلمہ کہتے ہیں, مفرد بھی کہا جاتا ہے. صحیح ہے. اور بامانی الفاظ 3 اقسام کے ہوتے ہیں, اسم, فعل اور عرف. اور کوئی بھی لفظ ہو عربی میں وہ انہی تینوں میں سے ہوگا. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا اسم. اسم مطلب ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بتاتا ہے, کسی بھی معنی نہیں, کلمے کی مانا مدد کے بغیر. تھوڑی تھوڑی اردو بھی صحیح کریں. مانا مانا, جی جی مانی نہیں کہتے. جی جی مانی تو ہمارے دوست کا نام ہے. مانا ہاں مانا, ٹھیک ہے. مانا کسی بھی کلمے کی مدد کے بغیر. اور اسم میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا, یہ پرماننٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم اور نے پڑھا فعل. فعل کے بغیر حروف نہیں بن سکتا, حروف کے کوئی معنی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, آگے چلیں. جی آگے ختم ہو گیا. آپ نے یہیں تک بھی بتایا نا. ٹھیک ہے, تو حروف اور حرکات جو آپس میں ملتے ہیں تو اس سے لفظ وجود میں آتا ہے, اور لفظ جو ہے وہ بامعنی بھی ہوتا ہے اور بے معنی بھی ہوتا ہے. بامعنی جو لفظ ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بتاتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر, اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. جبکہ فعل ایک ایسا کلمہ ہے جس میں کسی کام کو کرنے یا ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے. یہ بھی اپنا معنی مفہوم کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر بتاتا ہے, لیکن اس میں زمانہ پایا جاتا ہے. حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی تو رکھتا ہے لیکن مفہوم نہیں بتا سکتا جب تک اسے اسم یا فعل کی مدد حاصل نہ ہو. ٹھیک ہے جی, ہم شروع کریں گے اسم سے. آج سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ اسم. اسم کسے کہتے ہیں, تعریف آپ نے دیکھ لی. اسم کسے کہتے ہیں, تعریف آپ نے دیکھ لی کہ ایسا کلمہ جو اپنا معنی مفہوم خود بیان کرتا ہے. اسم یہ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے. اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے.
जैसे ज़ैनब, ठीक है। और क्या चीज हो सकती है इसम? जगह का नाम, कि किसी जगह का नाम हो सकता है, चीज का नाम भी हो सकता है। जगह का नाम भी हो सकता है, जैसे मस्जिद। जी, और क्या हो सकता है? चीज का नाम, किसी भी चीज किसी का नाम। चीज का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कलम, और कोई चीज? जी, और कोई चीज? किसी शख्स का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, किसी चीज का नाम हो गया, किसी शहर मुल्क का नाम भी हो सकता है। सिफत का नाम, किसी किसी शहर की मुल्क का नाम भी हो सिफत सकता की है, जैसे पहचान। आपके कराची। किसी की सिफ्त हो सकती है, जबरदस्त। किसी की सिफ्त हो सकती है, जैसे नेक। और कोई चीज? कोई और चीज भी हो सकती है? बताओ बताओ बताओ। अच्छा, मैं आपसे अगर कहूँ, मैं आपसे इसम तो अगर ये वो कहूँ चीज़ है ना के बारे में हम बात कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, किसी को देख सकते के बारे में बात कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, इसकी हैं। पहचान अच्छा, मुझे होता है। देखना, अब एक मिनट, देखना जो है, आप अगर ये कहें मैंने देखा, तो जो कुछ आपने देखा वो इसम हुआ कि फेल हुआ? इसम हुआ ना। आपने देखा तो ये तो आपका एक्शन हुआ ना। हमने मैंने देखा, देखा, तो जुमला एक्शन हुआ ना। हाँ, तो लेकिन उसमें फेल ही हुआ ना। लेकिन हाँ, हाँ। इसके तरफ एक पार्ट मिस कर रही है। हो सकता है शायद आप करीब हो, मैं शायद आपकी बात ना समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या चीज हो सकती है? मुझे एक बात बताइए, अपना वो गया, मुझे बताइए, वो गया इसम लग रहा है कि फेल लग रहा है आपको? फेल है। फेल लग रहा है। मैं आपसे कहूँ वो जाएगा, फेल। फेल। वो जाता है, फेल। लफ्ज तो जाना। पहचान, जब तक नाम नहीं होगा, लफ्ज नहीं होगा तो पहचान, उसका नाम नहीं ये होगा तो भी पहचान तो नाउन में तो नहीं पहचान है आएगा। ना, वो है ना, वो है ना, तो कोई भी हो सकता है ना। कोई भी हो सकता है, तो मसला क्या है? नहीं तो कोई भी वो हो में सकता है। वो तो उसकी कोई, वो किसी की पहचान थोड़ी होती है। प्रोनाउंस है ना, नाउन के साथ तो प्रोनाउंस होता है ना। प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, इसम तो हम बात अभी इसम की कर रहे हैं। प्रोनाउन तो हाँ। मतलब वो तो किसी को बुलाने के लिए आप नहीं यूज नहीं करते नहीं नहीं, प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन और नाउन का फर्क क्या है? नाउन, अगर आपसे ये कहूं मिसाल के तौर पे कि हाफिज आज स्कूल गया, आप इस तरह से कभी भी बात नहीं करेंगे ना। हाफिज आज स्कूल गया, हाफिज स्कूल से वापस आया, हाफिज ने आके कपड़े तब्दील किए, हाफिज ने फिर खाना खाया, हाफिज फिर सो गया, हाफिज फिर खेलने चला गया। आप ऐसे बात नहीं करती। आप क्या कहती हैं? हाफिज आज स्कूल गया, वो स्कूल से वापस आया, उसने खाना खाया, उसने आराम किया, वो खेलने गया। अब आपने हाफिज को किस चीज से रिप्लेस कर दिया? वो और उससे। वो और उसने। हाँ, वो और उससे आपने रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली प्रोनाउंस क्या करता है? नाउन को रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन बेसिकली नाउन को रिप्लेस कर देता है। तो मैंने आपसे कहा वो गया, आपने कहा फेल है। वो जाता है, मैंने कहा वो फेल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ जाना, जाना, तो ये ठीक है, इसमें, ये इसमें ये क्या इसमें है? जाना इसमें, क्योंकि क्यों ये ऐसे? काम का नाम है। ये काम का नाम है। तो याद रखिएगा, काम का जो नाम होता है ना, काम का जो नाम है वो भी इसम है। काम का नाम जो है ना वो भी इसम है। जैसे मिसाल के तौर पर जाना, इसम बेसिकली नाम है, चाहे वो किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी चीज
کا نام ہو, کسی شہر ملک کا نام ہو, کسی کی صفت ہو, کسی کی صفت نیک یہ ایک صفت ہے, برا جھوٹا یہ ایک صفت ہے, سچا یہ ایک صفت ہے, یہ ساری صفت ہے, یہ بھی اسم ہے. اسی طرح سے کسی کام کا نام یہ بھی صفت ہے. تو اسم کو اگر بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اسم کی بنیادی طور پہ دو اقسام بنتی ہیں. اسم کی اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو دو اقسام بن جاتی ہیں اگر اس کو آپ اقسام میں دیکھنا چاہیں. ایک جس میں ہم کہتے ہیں اسم ذات اور دوسری ہم جسے کہتے ہیں اسم صفات. اسم ذات اور اسم صفات. مجھے بتا سکتی ہیں اسم ذات سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے اپنے بارے میں بات کی جائے. نہیں, آپ اس کو اس طرح سے نہ کریں. آپ اس کو کہیں جو اپنا ذاتی وجود رکھتی ہے, جو اپنا وجود رکھتی ہے. اس میں ذات سے مراد ہے ایسا اسم جو اپنا وجود رکھتا ہو. کون کون سی چیزیں وجود رکھ سکتی ہیں؟ کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے, کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے, کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے, کسی شہر ملک کا نام ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہیں. صفات کیا چیز ہوتی ہیں؟ صفات جو کوالٹیز ہوتی ہیں ہم میں, تو کوالٹیز کسی بھی چیز کی کوالٹی ہونا کہ کسی خوبی یا خامی کوالٹی پہچان ہو. پہچان کسی کی خوبی, کسی کی خوبی یا پہچان, کسی کی خوبی یا خامی. بھائی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا, کسی میں یا تو اچھائی ہوتی ہے برائی ہوتی ہے, بیچ کی تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے نا. یا تو آدمی کسی کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے, بیچ کا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو کسی کی کوئی خوبی ہو یا خامی ہو, ٹھیک ہے, وہ بیسکلی صفت کہلاتی ہے. لیکن یہ صفت جو ہے جب تک ذات نہ ہو یہ صفت بیکار ہوتی ہے. اس میں ذات کے لیے صفت کا ہونا ضروری نہیں ہے, لیکن اس میں صفات کے لیے اس میں ذات کا ہونا ضروری ہے. یعنی اس میں صفات جو ہے وہ ذات کی محتاج ہوتی. میں اگر آپ سے کہوں نیک, میں اگر آپ سے کہوں نیک, تو آپ کے لیے بڑی عجیب سی بات ہے, نیک کیا مراد ہے, نیک کیا چیز, کیا ہے نیک. لیکن میں آپ سے کہوں زینب, تو آپ زینب لفظ سمجھ جائیں گے کہ اس میں ذات ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مجھے اس میں ذات, اس صفات کے لیے, نیک صفات کے لیے مجھے اس میں ذات کی ضرورت ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیک زینب, تو مجھے صفات کے لیے ذات کی ضرورت پڑے گی, لیکن ذات کو صفات کی ضرورت نہیں پڑتی. ذات کو صفات کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ پوائنٹ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو صرف ذہن میں رکھیں ابھی آپ. اس میں ذات کیا چیز ہوتی ہے, اس میں ذات کی ایک اور ڈیفینیشن دی ہے, اور اس ڈیفینیشن کو آپ یا تو نوٹ کر لیں یا اس کو رٹا مار لیں اچھی طرح سے. اس ڈیفینیشن کو, یہ ڈیفینیشن آپ کو بہت کام آئے گی اور بہت جگہ انوالوڈ ہوگی. ذات تو ایک چیز ہم نے کہی تھی نا جو اپنا ذاتی وجود رکھتا ہے, لیکن اس کو اور آسان میں آپ کو کر دیتا ہوں. کوئی بھی ایسی چیز جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں اس کی شکل آ جائے, وہ اس میں ذات ہے. اگر آپ کو ایک ڈفرینس کرنا ہو نا کہ اس میں ذات کیا ہے اس میں صفات کیا ہے, تو بہت سمپل میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں کہ اس میں ذات سے مراد ہے کہ ہر وہ چیز جس کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں اس کی کوئی شکل آ جائے, وہ اس میں ذات, وہ اس میں ذات ہے. بس یہ, کیونکہ آپ کو کچھ جگہوں پہ جب آگے بڑھیں گے آپ کو اس بنیاد پہ فیصلہ کرنا پڑے گا, یہ ذات ہے صفات ہے, اس بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں گے چیزوں کا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیفینیشن کو چاہے آپ لکھ لیں, یاد کر لیں, اس کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. اسم ہم نے شروع کیا ہے, اور اسم کے حوالے سے آپ ایک چیز سمجھ لیں کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا جو اسم ہے اس کی بنیادی طور پہ 4 پراپرٹیز ہیں. یعنی کسی بھی اسم کو اگر میں نے استعمال کرنا ہے, کسی بھی اسم کو کے اوپر میں نے کوئی کام کرنا ہے, کسی بھی اسم کو میں نے کسی جملے میں استعمال کرنا ہے, کسی قرآنی آیات کے اندر اگر وہ اسم آیا ہے, کسی حدیث میں آیا ہے, میں اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں پاس کر سکتا, میں اس کے بارے میں کوئی چیز انالیسس نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کے بارے میں
4 چیزوں کا علم نہ ہو. یہ 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ جس کو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, لیکن آج صرف آپ کو میں اس کا ایک مختصر سا جائزہ بتاتا ہوں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ سب سے پہلی جو چیز ہے اس کے اندر ہے وہ ہے اعراب. اعراب اسے انگریزی زبان میں اسٹیٹس کہتے ہیں. اعراب اسے انگریزی زبان میں اسٹیٹس کہتے ہیں. آپ اس کو بتا سکتے ہیں اعراب کیا چیز ہے؟ کیونکہ اردو زبان میں تو اعراب ہوتے ہیں. ایک منٹ, زیر زبر پیش کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ کیا ہے وہ؟ حرکات ہیں وہ تو. حرکات ہیں. زیر زبر پیش کیا چیز ہے؟ حرکات ہیں وہ تو آپ نے بتایا. اعراب نہیں ہے, وہ اعراب نہیں ہے. اعراب جو ہوتے ہیں بات جو کریں گے مد ہوتے ہیں ان کو اعراب کہتے ہیں. تو مد. چھوڑ دیں اس کو. ابھی ہم نے ایسے حل کر سکتے ہیں. اس کو جب اعراب ہم پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چل جائے گا اعراب کیا چیز ہے. ابھی اس کو چھوڑ دیں. تو میں نے آپ سے کہا کسی لفظ کے اینڈ پہ آتے ہیں. آپ نے اعراب کے آگے کیا لکھا ہے؟ انگریزی میں لکھا ہے اسٹیٹس. اسٹیٹس. تو بیسکلی اعراب کیا کرتا ہے؟ جملے میں اس اسم کا اسٹیٹس ڈیفائن کرتا ہے. جو ابھی آپ نے کہا نا عطیبہ جی کہ اعراب جو جملے کے ہر حروف کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے وہ حرکت ہے, زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. جب ہم اس کو پڑھیں گے اعراب کو تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو جائے گا. تو پہلی چیز ہمیں کسی اسم کے بارے میں جو جاننی ہوتی ہے وہ یہ جاننی ہوتی ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے, یعنی اس کا اسٹیٹس کیا ہے. اس بنیاد پہ آپ پھر اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں, اس کے بارے میں اس آیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اس جملے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, یا اس حدیث کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اعراب کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے جنس. جنس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ جینڈر. جینڈر. ہر زبان میں ہر اسم کا ایک جینڈر ہوتا ہے. اور جینڈر کون کون سے ہوتے ہیں جی؟ مذکر میل مؤنث. فیمیل. مذکر اور مؤنث. میل فیمیل گڑبڑ ہے. دیکھیں میل فیمیل بہت بڑی گڑبڑ ہے. مذکر اور مؤنث کیا کریں؟ ٹھیک ہے, آپ نے اگر فیمیل کہہ دیا تو مجھے بتائیے بلی جو ہے اس کو مؤنث کہیں گی کہ فیمیل کہیں گی؟ میل ہے بلی, ہیں مؤنث تھوڑی ہوگی بلی. تو کیا ہوگی؟ میل فیمیل. فیمیل ہوگی نا. مؤنث ہوں گی نا, بلی تو فیمیل مؤنث. عورت ہوتی ہے نا. فیمیل تو عورت ہوتی ہے. بلی مؤنث ہے, عورت بھی مؤنث ہوتی ہے. تو جو آپ کی جو ٹرمینالوجی ہے نا اس کو تھوڑا بہتر کر لیں. میل فیمیل نہیں کہتے, آپ مذکر یا مؤنث کہیں گے. ٹھیک ہے نا, میل فیمیل تو عورت ہو گئی. اچھا دیکھیں جنس کیوں ضروری ہے؟ اگر آپ کو جنس کے بارے میں نہ بتاؤ اور یہ آپ اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں, مجھے بتائیے اردو زبان میں یہ جو ناک ہے یہ مجھے بتائیے آپ ذرا غور کر کے, یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مؤنث. کیسے پتا چلا؟ میری ناک. نہیں میری ناک نہیں, تو آپ کی ناک مؤنث ہے تو میری ناک کیا ہے؟ میری ناک مذکر ہے. ایسا ناک تو ناک ہے نا. تو مجھے بتائیے ناک جو ہے وہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مذکر ہے. مذکر ہے. ناک ہوتا ہے کہ ناک ہوتی ہے؟ ناک ہوتی ہے, مؤنث ہوئی نا. مؤنث ہے. اردو زبان میں ناک جو ہے وہ مؤنث ہے. مجھے بتائیے کہ دیوار کیا ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے. گوار. دیوار جو ہے وہ مؤنث ہے. قلم مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مذکر. مذکر. ٹھیک ہے نا. تو ہر زبان کے اندر اسم جو ہے, دیکھ ہم اردو زبان بولتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. عربی زبان ہم بولیں گے نہیں, ہم نے پڑھنی ہے, تو ہمیں اس کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے کہ جو اسم ہوگا یہ جو اسم ہے یہ مؤنث ہے کہ مذکر ہے, کیونکہ اسی حساب سے پھر اس کے اعراب چلیں گے, اسی حساب سے اس کی چیزیں چلیں گی. 2 چیزیں. تیسری چیز جو ہم پڑھیں گے اسم کے حوالے سے وہ پڑھیں گے عدد.
عدد کہتے ہیں نمبرز کو, عدد کہتے ہیں نمبرز کو. نارملی اردو اور انگریزی میں کتنے نمبرز ہوتے ہیں جی؟ 2 سنگولر پلورل. جی 2 ہوتے ہیں, سنگولر اور پلورل. سنگل پلورل, اور اردو زبان میں واحد اور جمع. واحد جمع. عربی زبان میں مختلف ہے. عربی زبان میں نمبرز 3 ہوتے ہیں. ایک کے لیے واحد ہوتا ہے, 2 کے لیے الگ نمبر ہوتا ہے, 2 سے زائد اگر ہو, 2 سے زائد اگر ہو یعنی 3+ اوور ہو تو وہ پھر جمع کہلاتا ہے. عدد کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. مجھے بتائیے, اگر میں آپ سے یہ کہوں میری دیواریں گر گیا, کیا یہ صحیح جملہ نہیں. غلط ہے. نہیں ہے؟ تو یہ جملہ مجھ سے کیوں غلط ہوا؟ مجھے اس لیے جملہ مجھے غلط ہوا کہ مجھے عدد کا کنسیپٹ ہی نہیں پتا ہے نا, مجھے کنسیپٹ ہی نہیں پتا تھا اس کا. تو عدد تیسری چیز. اور چوتھی جو چیز ہے وہ ہے اس کی وسعت. وسعت یعنی کیپیسٹی کے ہے. سر آپ نے جو جملہ دہرایا دیواریں گر گیا, ایک بار پلیز تھوڑا. میں اگر آپ سے کہوں دیواریں, میری دیواریں گر گیا, کیا یہ صحیح جملہ ہے؟ نہیں. نہیں ہے. اس کا صحیح جملہ کیا ہوتا ہے؟ میری دیواریں گر گئیں. چونکہ مجھے عدد کا کنسیپٹ ہی نہیں پتا تھا تو میں نے آدھا کام کچھ اور کیا اور آدھا کام میں نے کچھ اور کیا. ٹھیک ہے جی. اور جو چوتھی چیزیں ہیں وہ ہے وسعت. وسعت یعنی کیپیسٹی. کیپیسٹی سے کیا مراد ہے؟ کیپیسٹی سے مراد ہے کہ ہر اسم یا تو وہ خاص ہوگا, ٹھیک ہے, پراپر ہوگا, پراپر ناؤن ہوگا, یا وہ کامن ناؤن ہوگا. اسم جو بھی ہوگا یا تو وہ خاص ہوگا یا وہ عام ہوگا. ٹھیک ہے, جس کو ہم وسعت کہتے ہیں, کیپیسٹی کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک ابھی بہت ہی ہلکا سا وہ رکھا ہے. آپ کے سامنے آج پہلا دن تھا, پہلی کلاس تھی. میں آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ شور شرابہ نہیں, مطلب کوئی وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. صرف آپ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز آ جائے تو اس حوالے سے اس چیز کو سمجھ لیں کہ اگر بنیادی طور پہ آپ دیکھیں عربی زبان میں سب سے زیادہ اہمیت اس کے حروف کی ہوتی ہے, جس کی جو تعداد ہے وہ 28 ہے. کچھ لوگ اسے 29 بھی کہتے ہیں. 28-29 کی بحث کو ہم بعد میں دیکھیں گے. اور حروف کے بعد جو اہمیت ہے وہ اس کے حرکات کی ہے. حرکات بنیادی طور پہ 3 ہیں. زیر جسے عربی زبان میں کسرہ کہتے ہیں, زبر جسے عربی زبان میں فتح کہتے ہیں, اور پیش جسے عربی زبان میں دمہ کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے جس کو ہم سکون یا ساکن کہتے ہیں, جزم کو. حروف, حرکات اور ساکن جب ملتے ہیں اس سے لفظ وجود میں آتا ہے. لفظ جو ہے وہ بے معنی بھی ہوتا ہے, با معنی بھی ہوتا ہے. کیونکہ ہمارا سبجیکٹ قرآن مجید ہے, قرآن مجید میں کوئی بھی بے معنی لفظ نہیں ہے, اس لیے ہمارا بے معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے معنی لفظ کو عربی زبان میں محمل کہتے ہیں, جب جو کہ بامعنی لفظ ہوتا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں اور اسے مفرد بھی کہتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. اسم ایسا کلمہ جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے کسی دوسرے کلمے کی مدد کے بغیر, اور اس میں زمانہ پایا نہیں جاتا, یہ پرماننٹ ہوتا ہے. فعل ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی اور مفہوم خود بیان کرتا ہے جس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے. جبکہ حرف ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنا معنی تو رکھتا ہے لیکن مفہوم نہیں بیان کر سکتا جب تک اسے اسم یا فعل کی مدد حاصل ہو. ہم نے اسم کو شروع کیا سب سے پہلے. اسم کیا چیز ہے؟ اسم کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے, کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے, کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے, کسی شہر ملک کا نام ہو سکتا ہے, کسی کی صفت ہو سکتی ہے, کسی کام کا نام, نیم آف ایکشن جسے آپ کہتے ہیں, کام کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں. اسم بنیادی طور پہ 2 ہوتے ہیں, ایک جسے اسم ذات کہتے ہیں, ایک جسے اسم صفات کہتے ہیں. اسم ذات جو اپنا ذاتی وجود رکھتا ہے, یعنی اسم ذات ایک ایسا اسم ہے جس کو پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں اس کی کچھ تصویر آ جائے, اور جو کچھ اسم ذات کی کوئی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے وہ اس کی اسم صفات ہے. کسی بھی اسم کو میں کسی آیت کے اندر استعمال نہیں کر سکتا, یا کسی حدیث میں نہیں استعمال کر سکتا یا سمجھ سکتا, نہ کسی جملے میں استعمال کر سکتا ہوں, نہ میں جملہ بنا سکتا ہوں,
جب تک مجھے اس کے بارے میں 4 بنیادی باتیں معلوم نہ ہوں. وہ 4 بنیادی باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اعراب، جسے ہم اسٹیٹس کہتے ہیں. اعراب ایک ایسی چیز ہے جو آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، جو آپ لوگوں نے کبھی نہیں پڑھی. دوسری چیز جنس ہے، جینڈر جسے ہم کہتے ہیں. اس سے آپ سب واقف ہیں، لیکن چونکہ آپ کی زبان اردو زبان میں یا جو لوگ انگریزی زبان بولتے ہیں تو وہ اس میں اتنے زیادہ انوالوڈ ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جنس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. لیکن وہ جنس استعمال ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ جملہ استعمال ہو ہی نہیں سکتا، آپ انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں پائیں گے. اسی طرح سے عدد، نمبرز کو کہتے ہیں سنگل اور پلورل جسے کہہ لیں یا واحد جمع کہہ لیں. عربی میں بھی اسی طرح سے نمبر. وسعت، کیپیسٹی، چاہے اردو زبان ہو چاہے انگریزی زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس میں ہر اسم یا تو خاص ہوگا یا عام ہوگا. یہی کنسیپٹ ادھر کی. یہ 3 چیزیں تو ایسی ہیں جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ حد تک آپ کو چیزیں آتی ہیں. عربی کے حوالے سے نہیں آتی، لیکن اردو زبان کے حوالے سے یا انگریزی زبان کے حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ آتا ہے. لیکن اعراب ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے نہیں ہے. اور اعراب کے حوالے سے 2 چیزیں اچھی طرح سے سمجھ لیں. اعراب سے ہی عربی بنتی ہے، اعراب ہی آپ کو عربی بنا کے بتاتا ہے. اعراب آپ کو بتاتا ہے کہ جملے میں کس کا کیا اسٹیٹس ہے. اعراب آپ کو ڈیفائن کرتا ہے، باقی کوئی چیز آپ کو ڈیفائن نہیں کر سکتی. اعراب آپ کو بتاتا ہے. اعراب کے اندر آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا، اور اعراب کی کلاس ہماری شاید 1 سیشن کی ہوگی یا 2 سیشن کی ہوگی میکسیمم. تو یہ نہیں سمجھیں کہ 2 سیشن آپ نے کر لیے تو آپ کو آ گیا، کیونکہ اعراب جو ہے نا، جب تک آپ کی عربی چلتی رہے گی اعراب چلتا رہے گا. اور جیسے جیسے آگے آپ بڑھتے رہیں گے آپ کی اعراب کی چیزیں اسی طرح سے اور کھلتی جائے گی، اسی طرح سے اور بڑھتی چلی جائے گی. اعراب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کے اوپر اچھی کنسنٹریشن سے کام کیا تو آپ یہ سمجھیں آپ کی 50% مسائل ویسے حل ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں، عربی کے قواعد کے ذریعے اس کو گرامر بیسس کے اوپر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کو سمجھنا ایک چیز ہے، لیکن ووکیبلری تو بہرحال ہم سب کو بڑھانی پڑتی ہے، جس کے لیے آپ ڈکشنری سے مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ قواعد تو آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کرنے میں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو مدد دیں گے. اور جب آپ اس کے ساتھ بہت ڈیپلی انوالوڈ ہوتے ہیں تو آپ کو الفاظ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کے لیے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جو حرف ہوتے ہیں یہ بہت کامنلی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ حرف جب آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے معنی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اسم کو آپ یوز کرتے ہیں، اس کے معنی آپ کے سامنے آتے ہیں. فعل آپ استعمال کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے لیے بہت آسان ہوتی چلی جاتی. ٹھیک ہے جی. چیز سبجیکٹ بہت ڈرائی ہے، لیکن اس چیز کے اوپر آپ ذہن میں رکھیں کہ اس سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بیک فوٹ پہ لے کے گئے کہ آپ 1 کلاس یا 2 کلاس یا 3 کلاس یا 4 کلاس کے بعد آپ بولیں گے مجھے تو ہو نہیں رہا، مجھ سے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا ضرور. کیونکہ شیطان کو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہی اسی جگہ پہ جہاں اس کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کا معاملہ آتا ہے وہاں سب سے زیادہ یہ آپ کے خلاف آتا ہے. آپ اس کی جگہ کوئی اور کام کرنے جائیں اس میں شیطان آپ کو کبھی ڈسٹرب نہیں کرے گا. آپ کسی شادی بارات میں چلے جائیں، وہاں 6 گھنٹے لگا دیں، آپ کسی پکنک پہ چلے جائیں، آپ کسی سفر پہ چلے جائیں، آپ ویسے کسی کے بعد دوستوں میں چلے جائیں، رشتے داروں میں چلے جائیں، وہاں شیطان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کام تو آپ خود اس کا کر رہے ہوتے ہیں. اسے پرابلم اسی جگہ پہ ہوتا ہے. وہ آپ کو آئے گا، اور خالی وہ نہیں آئے گا، آپ کے دوسرے دوست احباب، آپ کے رشتے دار، آپ کے میاں، آپ کی اولادیں بھی شاید آپ کو یہ مشورہ دیں کہ کن چکروں میں آپ پڑ گئے ہیں، اس سے کچھ نہیں حاصل ہوگا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے کسی کام کو کرنے کے لیے جائیں اور اس سے فائدہ حاصل نہ ہو. ایسا ہوگا نہیں کبھی بھی انشاءاللہ تعالی. تو تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی کنسنٹریشن. آج تو خیر نہیں، لیکن میں اس کی آپ کو ریگولر ایکسرسائزز بھی بھیجا کروں گا. وہ ایکسرسائزز کو بھی آپ دیکھیں. کوشش میں کیا کروں گا کہ جو اس کی ریکارڈنگ ہے یہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ڈے تک بھیج دوں. اگر آپ کو موقع لگے تو آپ اس کو دیکھیں. چھوٹے چھوٹے بلٹ پوائنٹس کے نوٹس بنا کے رکھیں اپنے پاس. جو آج آپ نے پڑھا اس میں سے دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے بھی وہ ایج نہ ہو یا وہ کیپیسٹی نہ ہو کہ آپ چیزوں کو بہت زیادہ سٹور کر سکیں اپنے مائنڈ میں. تو جو بلٹ پوائنٹس آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور کسی جگہ پہ نوٹ کریں، تاکہ جب ہم نیکسٹ کلاس میں آئیں اور ہم پچھلی کلاس کی کوئی بات کو ریفر کریں تو وہ بلٹ پوائنٹس آپ کے پاس کہیں لکھے ہوئے موجود ہوں کم سے کم، اگر آپ کو یاد نہیں ہے زبان. کیونکہ دو میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہونی چاہیے، یا تو آپ کے پاس چیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے یا آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ دونوں جگہ پہ مسنگ ہوگی تو آپ کے لیے کلاس کے اندر اپنے آپ کو
کوپ اپ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ ڈسہارٹ ہو کے بھاگ جاتے ہیں کہ مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوگا. تو اس چیز کی ٹینشن نہ لیں، کوئی بھی نہیں کرائے گا، نہ میں کراؤں گا، نہ بڑے سے بڑا عالم آپ کے ساتھ کرا سکتا ہے، بڑے سے بڑا پروفیسر نہیں کرا سکتا، کوئی نہیں کرا سکتا. اس گراہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کھولے گی، اس گراہ کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کھولے گی. ہم آپ کے لیے اسباب بن سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس اسباب کے اوپر توکل نہیں کرنا. توکل آپ نے اللہ کی ذات پر کرنا ہے. اس اسباب کو اختیار کریں، کسی اور کے اسباب کو اختیار کریں، لیکن اس زبان کو، اگر آپ قرآن کو کے ساتھ اپنا ایک ذوق رکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے، ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس کی صرف تلاوت کریں اور گھر چلے جائیں، کچھ پتہ نہیں اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے. ایک طریقہ یہ کہ آپ لوگوں نے جو ترجمے کیے آپ وہ پڑھیں اور ترجمہ پڑھ لیں. لیکن مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو انگریزی کی کا نیوز پیپر اگر پڑھتے ہیں، میگزین پڑھتے ہیں، تو آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ میں نے تو نہیں دیکھا آج تک. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو انگریزی بولنے بھی نہیں آتی ہے، لیکن وہ انگریزی نیوز پیپر یا میگزین کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ بھی لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. کبھی میں نے نہیں دیکھا کوئی آپ نے ڈکشنری دیکھ رہا ہو. تو اس کے لیے ہمیں کیوں ڈکشنری چاہیے اللہ کی کتاب کے لیے؟ اس کے لیے کیوں ضروری ہے؟ جب آپ ڈکشنری سے دیکھیں گے، جب آپ ترجمے سے دیکھیں گے تو آپ کو فیل کیسے ہوگا؟ آپ کیسے محسوس؟ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کوئی بات، اللہ آپ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. آپ نے آیت پڑھی لیکن آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، آپ ترجمہ دیکھ رہے ہیں، اس کا امپیکٹ کیسے آئے گا؟ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وہ آپ سے کہہ رہا ہے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ بات کرتے کیوں جو کر نہیں سکتے، وہ بات کہتے کیوں جو کر نہیں سکتے. اب آپ اس کا جب ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو مجھے بتائیں کیا اثر ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ یہی کہیں گے اللہ کتنی زبردست بات کہی ہے، ہم تو روز ہی کام کرتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، بس یہ اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ جب کوئی نیوز پڑھتے ہیں، آپ ٹی وی پہ ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ کوئی نیوز دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کو ہنسی آتی ہے بہت زور سے، بعض دفعہ آپ کا دل بھر آتا ہے، بعض دفعہ آپ کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، بعض دفعہ آپ کو کچھ اور کوئی نہ کوئی ایکشن آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بات آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں آتی. اگر وہ بات انڈائریکٹ سمجھ میں آ جائے، جیسے ہم انگریزی فلم دیکھنے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم ایکشن سے سمجھتے تھے. ٹائٹینک مووی میں نے فرسٹ ٹائم چائنیز زبان میں دیکھی، صرف ایکشن سے سمجھا تھا میں، تو سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا کہ ہوا کیا اصل میں کیسا. تو ہمارا معاملہ بھی اس سے یہی ہے، اس زبان کے ساتھ لگاؤ لگانے کی کوشش کریں. اس زبان کو، اللہ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو سیکھنے کی تھوڑی سی کوشش کریں، تھوڑی سی محنت چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی اللہ تعالیٰ ضرور آپ لوگوں کے گراہوں کو کھولے گا. کوئی اگر سوال کو اشکال ہے تو پوچھیں، ورنہ آج کی کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی سر تھوڑا سا حرف اور لفظ ڈیفائن کریں گے؟ حرف الگ سے، لفظ الگ سے. لفظ تو لفظ ہے نا، لفظ تو اردو زبان میں کہتے ہیں. لفظ اس کو کہتے ہیں جو حروف و حرکات سے مل کے بن جائے، وہ لفظ ہے. حروف و حرکات سے مل کے اگر جو چیز بن جائے وہ لفظ ہے اردو زبان میں. اردو زبان میں اس لفظ کے لفظ دو قسم کے ہو سکتے ہیں. وہ ایسا لفظ بھی ہو سکتا ہے جس کا کوئی میننگ ہو، اور وہ ایسا لفظ بھی ہو سکتا ہے جس کا کوئی مطلب نہ ہو. ایسے ہی ہے نا، جیسے عام زبان میں کہتے ہیں کھانا وانا کھایا، کہتے ہیں نا کھانا شانا کھایا، روٹی شوٹی کھائی. اور شوٹی کیا چیز ہوتی ہے؟ وانا کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی چیز نہیں. یہ بے معنی ہے. بامعنی جو لفظ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، بامعنی لفظ کو ہم کہتے ہیں کلمہ. عربی زبان میں اس کو کلمہ کہا جاتا ہے. اب آپ کا سوال کیا ہے، کلمہ اور حرف ہے یا حروف اور حرف ہے؟ کلمہ الگ چیز ہے، کلمے کی اقسام ہے. حرف ہے، حروف نہیں ہے. وہ حرف کہتے ہیں کنارے کو. حرف کس کو کہتے ہیں؟ کنارے کو. اس کی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. یہ دیکھیں، زبان پہلے بنتی ہے کہ گرامر پہلے بنتی ہے؟ زبان پہلے وجود میں آئی. پہلے زبان وجود میں آئی. جب زبان وجود میں آئی تو زبان کی گرامر کو کا خیال کون رکھتا ہے؟ زبان کی گرامر کو کس کو ضرورت پڑتی ہے؟ لفظوں کی زبان بولنے ضرورت والے پڑتی ہے. زبان کو تو لفظ بولنے والے کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. زبان سیکھنے والے کو، سیکھنے والے کو ضرورت پڑتی ہے. زبان سیکھنے والے کو ضرورت پڑتی ہے گرامر کی.
زبان جو بول رہا ہوتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہوتی اتنی گرامر کیونکہ وہ تو اپنی زندگی میں بول رہا ہو. ہاں لیکن اس کو اس کے اصول نہیں پتا ہوتے, اس کو اس کے ضوابط نہیں پتا ہوتے, لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, کس جگہ پہ کیا الفاظ استعمال کرنا. لیکن جس نے زبان سیکھنی ہوتی ہے اس کو پہلی چیز کیا کرنی ہوتی ہے, اس کو اس کے قواعد سیکھنے پڑتے ہیں. تو عربی زبان کے جب قواعد لوگوں نے بنائے تو کیا کیا لوگوں نے, اس کے ایک ایک لفظ کو الگ کرتے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ ہاں یہ تو یہ ان چیزوں میں گرتا ہے اس کو اسم کر دو, یہ اس چیزوں میں گرتا ہے اسے فیل کر دو, یہ اسم یہ فیل, اور جو باقی جو بچ گیا اس کو کنارے پہ رکھتا رہا, سائڈ پہ کرتا رہا. جو نہ اسم میں داخل ہو رہا تھا نہ فیل میں داخل ہو رہا, اس کو کنارے پہ کرتا رہا. تو حرف کہتے ہیں کنارے کو بیسک. وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا کہ حرف سورہ آل عمران میں حرف النار, تم تو بالکل آگ کے نزدیک گڑھے پہ کھڑے تھے, اگر اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی تم کہاں کھڑے تھے؟ حرف النار. حرف کہتے ہیں کنارے کو بیسک, حرف کنارے کو کہتے ہیں. تو کنفیوژن یہ ہے کہ کلمہ الگ چیز ہے, حرف الگ چیز ہے, حروف الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, حروف الفابیٹس ہیں, حرف کنارہ ہے. یعنی وہ کلمہ, حرف بیسکلی کلمہ ہے, حروف کلمہ نہیں ہے. حروف تو الفابیٹس ہے نا, حرف کلمہ ہے. لیکن وہ کلمے کا وہ حصہ جو نہ اسم ہے اور نہ ہی وہ فعل ہے, اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حرف کنارہ ہے. کوئی اور سوال؟ سر ریکارڈنگ دکھائیں گے آپ؟ سر ریکارڈنگ آپ بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی ضرور کیونکہ سر یہ نیٹ بہت سلو ہے, آواز بھی کٹ جاتی ہے تو بہت سمجھ جگہ پہ آواز کٹی ہے بیچ میں جب آپ نے وہ سمجھا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور بہتر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. وقت شروع میں تھوڑی آواز کٹ بھی جاتی ہے, سننے میں بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے, لیکن انشاءاللہ آ جائے گی. ٹھیک ہے, نہیں سر یہاں پہ نیٹ بہت سلو نہیں میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کر رہا, لیکن انشاءاللہ ریکارڈنگ آ جائے گی آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضرور